والفجر ولیال عشر، اللہ نے قرآن پاک میں 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کی 10 راتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان 10 ایام میں کوئی آدمی اگر کسی دن بھی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی ان 10 راتوں میں کوئی ایک رات میں بھی عبادت کر لیتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور اس کو عبادت کا موقع مل جاتا ہے، تو اس رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ان 10 ایام کے اندر ایک دن کا روزہ جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحج کا روزہ اگر کوئی آدمی رکھے تو حدیث پاک میں آتا ہے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق ایک بات آپ کو ضرور عرض کر دوں کہ تقسیم کے اندر عزت نفس کا اور انسانیت کے عزت کا، تکریم کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ جس کو گوشت دو عزت کے ساتھ دو، پیار کے ساتھ دو، عاجزی کے ساتھ دو، اور اس نیت سے دو کہ اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی قربانی کرنے کی، اور تو نے مجھے توفیق دی تقسیم کرنے کی، اور جو سائل آئے جس نے اپنی حاجت ظاہر کر دی یا جس نے حاجت ظاہر نہیں کی، دونوں کو عزت کے ساتھ گوشت دے، خوبصورت پیکنگ میں، خوبصورت شاپر کے اندر، تکریم کے ساتھ، تاکہ وہ۔ اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں قربانی کے اندر کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میرے والد جو فوت ہو گئے، میری والدہ فوت ہو گئی، میرے اس کی طرف سے میں قربان، بھائی کریں ضرور، لیکن اس سے زیادہ کہیں اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں والدہ کہ جو فوت ہوگی اس کی طرف سے ثواب ہو یا والد صاحب کی طرف سے ثواب ہو، لیکن وہ قربانی اگر کسی آپ غریب کو لے کر دے دیں، وہ ذبح کر لے اور آپ اپنی نیت رکھیں، اللہ پاک اس کا بھی ثواب آپ کو دے گا، لیکن اس کو بیچارہ جو سالہ سال جس کو گوشت کھانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، طاقت ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی، اس کو بھی گھر کے اندر ایک اچھے طریقے سے گوشت کھانے کی وہ ایک طریقہ اس کو مل جائے گا، اور وہ آپ کو دعائیں الگ سے اس کو ملیں گی۔ یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پر بھی آپ حضرات عمل کریں۔ قربانی کے موقع پر ایک جو مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے، جس کا ذکر قرآن حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو، وہ جب ذو الحج کا چاند وہ دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ناخن اور بال نہ کٹوائے۔ یاد رکھنا یہ عمل مستحب عمل ہے، یہ کوئی فرض واجب اور ضروری عمل نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہ کرے تو اس کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا جائے یا نکیر کی نظروں سے دیکھا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے اوپر اتنا سختی سے عمل کرتے ہیں، ایک مستحب عمل پر اتنا سختی سے عمل کرتے ہیں کہ وہ بال چہرے کے نہیں کٹواتے کہ جس کے بارے میں وجوب کا حکم آیا ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت قرار دیا گیا ہے، وہ ان بالوں کو مستحب کے درجے میں لے کر 10 دن نہیں کٹوانا، اور اس کے بعد جو کٹوا کر وجوب کے تارک بن رہے ہوتے ہیں، الٹا گنگا بہہ رہی ہے۔ اور اس 10 ذی الحج کے اندر ایک حکم جو اہم ہے وہ کیا ہے کہ 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہنا واجب ہے، بلند آواز سے، آہستہ نہیں، آہستہ کہنا خلاف سنت ہے۔ اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وجوب کا جو حکم ہے بلند آواز سے وہ آہستہ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ کہا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہ دعا مانگو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور آہستہ خفیہ، اس میں ہم بلند آواز کر دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم یہ دیا ہے کہ آواز سے کہو، اس میں ہم آہستہ کہتے ہیں، یہ الٹا ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس کے لیے خدا کے لیے ہم یہ چیز دیکھیں کہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہنا ہے۔ اور ان 10 ایام کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی کے متعلق، وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو سعادت دی ہے،
تو وہاں پہ ایک قربانی واجب ہوتی ہے جس کو دم شکر کہا جاتا ہے، کہ جب آپ ارکان حج ادا کر لیتے ہیں اور جمرات کے بعد آپ احرام کھولنے سے پہلے آپ کے اوپر قربانی دم شکر کہا جاتا ہے، جس کو وہ کرنا واجب ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب قربانی ہماری طرح، لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ وہ دم شکر ہے، اور ایک قربانی جو وجوب کے حکم میں آتی ہے، جو صاحب نصاب پر واجب ہے، وہ الگ واجب ہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں پر دو قربانی واجب ہوتی ہیں، ایک دم شکر جس کو حج کا کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، وہ بھی کرنا ضروری ہے۔